نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه اجمعین وبعد۔ صحیح الجامع الصغیر میں یہ روایت آئی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتقوا اللہ فی الصلاۃ، اتقوا اللہ فی الصلاۃ، اتقوا اللہ فی الصلاۃ، اتقوا اللہ فیما ملکت ایمانکم، اتقوا اللہ فی الضعیفین، المرأۃ الارملہ والصبی الیتیم۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اتقوا اللہ فی الصلاۃ، نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو، نماز میں اللہ کا خوف اختیار کرو۔ اتقوا اللہ فی الصلاۃ، تیسری مرتبہ پھر فرمایا، نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو، نماز میں اللہ کا خوف اختیار کرو۔ اتقوا اللہ فیما ملکت ایمانکم، اپنے زر خرید غلام کے بارے میں، ملک یمین کے بارے میں اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف اختیار کرو۔ اتقوا اللہ فی الضعیفین، دو کمزور لوگوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، المرأۃ الارملہ، بیوہ عورت، والصبی الیتیم، اور یتیم بچہ، یتیم بچی۔ الفاظ انتہائی قابل توجہ اور قابل غور ہیں۔ نماز کے اندر بھی حکم دیا جا رہا ہے اتقوا اللہ فی الصلاۃ۔ اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ نماز کی تعداد کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ بہت سارے لوگ ہیں جو 5 پڑھتے ہیں اللہ کی توفیق سے، اور 5 ہی فرض ہیں 24 گھنٹے میں، اور بہت سے ایسے ہیں جو تقویٰ کا لیول تو لگائے بیٹھے ہیں مگر نمازیں 4 ہی ملتی ہیں، کسی کو 3 ملتی ہے، یا پھر جمعہ پڑھنے والے ہیں، جنازہ پڑھنے والے ہیں، عیدین پڑھنے والے، 8 کی کھاٹ کی کہتے ہیں 360 کی۔ فرمایا اتقوا اللہ فی الصلاۃ، نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو، نماز کی مقررہ جو تعداد ہے اس کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ لا معقب لحکمہ، اللہ کے حکم کو کوئی نہیں ٹال سکتا، اس کا حکم 5 کا ہے۔ اگر آپ سے کوئی کہے کہ آج کل ماشاءاللہ ایمان بڑھا ہوا، میں تو 6 پڑھتا ہوں، مفتی صاحب سے پوچھیں، کہیں گے اسلام سے خارج ہو گئے۔ 6 کی اجازت نہیں ہے فرض سمجھ کے پڑھنے، تو 4 کی اجازت بھی نہیں ہے۔ کتنی بھی گرمی ہو جائے، کیسے بھی حالات ہو جائے، بیت اللہ کے 7 چکر کریں گے تو 1 طواف ہوگا، 5 4 کی کوئی گنجائش نہیں، اور جذبات میں آ کے 14 لگانے کی بھی گنجائش نہیں ہے۔ شریعت نے کچھ چیزوں کا عدد بتا دیا ہے، اس عدد پہ رہنا ہے۔ اتقوا اللہ فی الصلاۃ، نماز کے عدد کے بارے میں، تعداد کے بارے میں اللہ سے ڈرو، اپنی مرضی سے عدد مقرر نہ کرو۔ اتقوا اللہ فی الصلاۃ، پھر فرمایا، آپ کہہ سکتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز کے طریقے میں اللہ سے ڈرو، نماز کا طریقہ اپنی مرضی سے ایجاد نہ کرو۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، نماز ایسے جیسے مجھے تم نے دیکھتے ہوئے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ صحابہ کو پیغام دیا، تابعین کو ملا، تابعین سے تبع تابعین کو، ائمہ کرام کو، محدثین کو، اور قیامت تک آنے والے مسلمان کے لیے پیغام ہے۔ حتیٰ کہ آپ نے ممبر پہ نماز کا اہتمام کیا، سجدہ اتر کر نیچے کیا، پھر ممبر پہ 4 رکعت ادا کرنے کے بعد فرمایا، انما صنعت ھذا لتأتموا بی ولتعلموا صلاتی، میں نے یہ کام اس لیے کیا تو میری نماز میں میری پیروی کرو، اقتداء کرو، اور میری نماز کو سیکھ جاؤ۔ تو اتقوا اللہ فی الصلاۃ، نماز کے طریقے میں، ادائیگی میں اللہ سے ڈرو، اس کا طریقہ مقرر ہو چکا ہے، اس میں نئی نئی ایجادات کی کوئی گنجائش نہیں۔ پھر فرمایا اتقوا اللہ فی الصلاۃ، نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو،
نماز کے اور بھی کچھ آداب ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو 3 مرتبہ واپس کر دیا، ارجع فصلی فإنک لم تصلی، لوٹ جاؤ تم نے نماز نہیں پڑھی، حالانکہ وہ نماز پڑھ کے آیا ہے۔ جب اس نے کہا کہ لا احسن غیر ھذا، اس سے اچھی نماز مجھے آتی ہی نہیں ہے، فعلمنی، آپ مجھے سکھا دیجیے، آپ نے فرمایا اجل، ہاں یہ بات مناسب ہے۔ وجہ کیا تھی؟ اگر آپ تفصیل میں جائیں، لا یتم رکوعہا ولا سجودہ، بس ایک ہی خرابی تھی، رکوع میں اطمینان نہیں تھا، سجدے میں اطمینان نہیں تھا۔ رکوع کرتا تھا اپنی مرضی سے، سجدہ بھی کرتا تھا اپنی مرضی کا۔ تو نماز کے ارکان اور نماز کی ادائیگی میں جو اطمینان مطلوب ہے، اعتدال مطلوب ہے، اوراد و اذکار مطلوب ہے، ان کا خیال رکھو۔ اتقوا اللہ فی الصلاۃ، نماز میں اللہ سے ڈرو۔ اور ایک ظاہری معنی یہ ہے کہ نماز ادا کرتے ہوئے تمہارے اعضاء میں خشیت ہونی چاہیے، اللہ کا خوف ہونا چاہیے۔ نماز بھی ہو رہی ہے، دل بھی کہیں اور چل رہا ہے، دماغ کہیں اور چل رہا ہے، ہاتھ کہیں اور چل رہے ہیں۔ بعض روایتوں میں آتا ہے ایک شخص کو دیکھا کہ نماز کے دوران اس کے ہاتھ حرکت میں ہے، تو فرمایا لو خشع قلب ھذا لخشعت جوارحہ، اگر اس کے دل میں خشیت ہوتی، اللہ کا خوف ہوتا، تو اس کے ہاتھوں میں دکھائی دیتا، اس کے اعضاء میں دکھائی دیتا۔ اسکنوا فی الصلاۃ، نماز میں سکون سے نماز کو ادا کرو، فرمایا نماز میں سکون حاصل کرو۔ ابھی تو آج سکون نہیں ہے، کہا جاتا ہے جس کو سکون نہیں ملتا اس کو چاہیے سکون سے نماز پڑھے۔ تو کئی معنی ہو سکتے ہیں۔ نماز کے بارے میں کہا اتقوا اللہ فی الصلاۃ، نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ پھر کیا فرمایا؟ اتقوا اللہ فیما ملکت ایمانکم، اگرچہ غلامی کا سلسلہ فی الوقت موقوف ہے، ختم ہو چکا ہے، لیکن حدیث میں یہ جملہ آیا اپنے غلاموں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، اپنے غلاموں کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ ایک صحابی کو آپ نے دیکھا اپنے غلام کو مار رہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پیچھے سے آواز دے کر کہا اللہ سے ڈرو۔ اللہ رب العالمین جتنا تم اس پہ قدرت رکھتے ہو اس سے زیادہ تم پہ قدرت رکھتا ہے، مسلم کی حدیث۔ وہ کہتے ہیں میں آواز کو پہچان نہیں سکا، میں اس کو مارتا رہا۔ پھر جب دوبارہ کہا تو مجھے احساس ہوا کہ یہ آواز تو اللہ کے حبیب کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے دیکھا تو آپ سے میں نے کوڑا پھینک دیا اور میں نے کہا هو حر لوجہ اللہ، اللہ کے نبی میں اس کو آزاد کرتا ہوں اللہ کے لیے۔ تو غلاموں کے بھی کچھ آداب ہیں۔ خریدا ہوا غلام کا مطلب یہ نہیں جو چاہے بندہ سلوک کرے اس کے ساتھ۔ مل کے یمین کا بھی خیال رکھنا ہے، ایسا نہ ہو کہ نمازیں ماشاءاللہ پوری ہیں، حاجی صاحب بھی ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، مسجد و مدرسے کے ذمہ دار بھی ہیں، اور انسانیت ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا اتقوا اللہ فیما ملکت ایمانکم۔ پھر کیا فرمایا؟ اتقوا اللہ فی الضعیفین، دو کمزور لوگوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ المرأۃ الارملہ، بیوہ عورت جس کے سر کا تاج اٹھ گیا، جس کا مجاد خدا رخصت ہو گیا، جس کا نگہبان دنیا سے چلا گیا، جس کی چادر کو سنبھالنے والا رخصت ہو گیا، فرمایا اس کا خیال کر۔ اور والصبی الیتیم، اور یتیم بچہ اور بچی، ان کے حقوق کی ادائیگی میں، ان کے ساتھ معاملات میں خیال کرو، اللہ سے ڈرو۔ آپ نے بشارت دی اس شخص کو کہ جو ایک بیوہ کے لیے، یتیم کے لیے بھاگ دوڑ کرتا ہے، ایسے ہے جیسے کل مجاہد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا۔ اور بعض جگہ کہا انا وکافل الیتیم فی الجنت کہاتین، میں اور یتیم کو پالنے والا جنت میں ایسے ہوں گے۔ تو ان کا بھی ایک مقام ہے، ان کے بھی کچھ حقوق ہیں۔ تو یہ جو پوری حدیث ہے میں سمجھتا ہوں حقوق سے متعلق ہی، نماز کے حقوق ہیں، غلاموں کے حقوق ہیں، عورت کا حق ہے، اور یتیموں کا حق ہے۔ اس حوالے سے فرمایا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ۔ اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کے بعد اصلاح کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔